تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں خبر دی ہے کہ تم جہاں بھی ہوگے موت تمہیں پکڑ لے گی، اس خبر میں ایک آرڈر چھپا ہوا ہے اور وہ آرڈر غلط نہیں۔ اچھا، میں یوٹیوب پہ نا بیان کے نیچے کمنٹس بھی پڑھتا ہوں لوگوں کے۔ عموماً میں نے پچھلے ہفتے بیان کیا تھا نا کہ ہر وقت مرنے کے لیے تیار رہو، اور یہ ہر وقت سوچو اگر میں ابھی مر گیا تو کیا ہوگا، کوئی میرے مرنے کے بعد کوئی جھگڑا تو نہیں کھڑا ہو جائے گا، کوئی ایسے میں نے کوئی فائلیں ہوں پلاٹ کی، مکان کی، جن میں کوئی میرے گھر والے کنفیوز ہو جائیں یا ان کو پتہ ہی نہ ہو کہ ہے بھی یا نہیں ہے، اسٹیٹ ایجنٹ ہی کھا گیا وہ فائلیں ہیں بھائی، اس کو پتہ چلا جی وہ بندہ جس نے پلاٹ خریدا تھا وہ تو مر گیا، اب اس کو کیا پتا کسی کو، تو آپ کے بچوں کا حق بھی ضائع ہو سکتا ہے، آپ نے کسی کا حق لیا ہوا ہے مر گئے تو وہ اس کا حق ضائع ہو سکتا ہے۔ تو ہر وقت اس کے لیے تیار رہو کہ اگر میں ابھی مر گیا تو کیا ہوگا، وصیت نامہ لکھو۔ اور یہ حدیث میں بھی ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ کسی مسلمان، حدیث کا مفہوم ہے کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کا کوئی لین دین ہو اور وہ اس کو 3 دن تک نہ لکھے۔ 3 دن مہلت دی ہے کہ چلو کوئی بھول بھی جاتا ہے انسان، یا یہ کہ کوئی ایسا سفر میں ہے راستے میں لکھے۔ پہلے زمانے میں تو لکھنے کے لیے نا قلم اور کاغذ بڑی مشکل سے ملتا تھا، اب تو میں سمجھتا ہوں وہ 3 دن کا عذر بھی ختم ہو گیا، اب تو ہر آدمی کے پاس ڈائری ہے، موبائل میں سیو کر لیتے ہیں لوگ چیزیں۔ تو عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں نے جب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے، مجھ پر ایک رات بھی ایسی نہیں گزری کہ میرے مالی معاملات لکھے ہوئے نہ ہو، ایک رات بھی ایسے نہیں گزری، ہر وقت ان کے پاس ایک تحریر موجود رہتی تھی کہ کتنے پیسے کس سے لینے ہیں اور کتنے کس کو دینے ہیں۔ تو میں نے یہ بیان کیا کہ ہر وقت موت کے لیے تیار رہو، تو ایک صاحب نے نیچے کمنٹس کیے ہوئے تھے، اس کا مطلب یہ کہ ہم ترقی کر ہی نہیں سکتے، پھر ہم بڑا ویژن تو بنا ہی نہیں سکتے، لانگ ٹرم ویژن جو ہے وہ تو ہم بنا سکتے ہی نہیں ہیں۔ یعنی آپ اگر کچھ ڈاکٹر بننا چاہتے ہو تو کم از کم 4 سال تو MBBS کرنا پڑے گا، 2 سال ہاؤس جاب، پھر کسی خاص فیلڈ میں آپ مہارت حاصل کرنا چاہتے ہو کسی خاص سبجیکٹ میں، اس میں الگ ٹائم لگے گا، پھر ہوتے ہوتے آپ کا ایک ویژن ہے کہ میں دنیا کا سب سے بڑا ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، تو یہ ویژن تو گیا تیل لینے معذرت کے ساتھ، کیونکہ آپ کو تو ہر وقت خطرہ ہے کہ آج مر گیا تو یہ 4 سال تو گئے۔ اگر میں نے ایڈمیشن لے لیا تو ہو سکتا ہے پہلے سال مفتی صاحب نے تو کہا ہر وقت تیار رہو، تو انہوں نے کہا اس طرح تو ہم کچھ کر سکتے ہی نہیں ہے، موت کے خوف سے تو ہر وقت کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو اچھا ہوا میں نے کمنٹ پڑھ لیے، یہ بہت سے لوگوں کے دل میں یہ اشکال پیدا ہو سکتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ ویژن بنائیں بھلے 90 سال کا، سمجھتے ہو، اسے ایک بڑے ویژن کے ساتھ اٹیچ کر دیں، جس کو انگلش میں الٹیمیٹ ویژن کہتے ہیں، وہ ہے آخرت، وہ ہے اللہ کی رضا۔ آپ ڈاکٹر بنے کس کے لیے بھائی؟ بولنے پہ پابندی لگائی ہے، اللہ کے لیے، کیوں وہی اللہ نے کہاں لکھا ہے کہ ڈاکٹر جنت میں جائیں گے؟ آپ کو سوال پیدا دماغ میں آ سکتا ہے کہ ڈاکٹر بن کے اللہ راضی ہوگا، یہ کہاں لکھا ہے؟ قرآن میں کہیں لکھا ہے کہ جو بھی پیغمبر دنیا میں آئے انہوں نے کہا کہ لوگوں ڈاکٹر بنو، جو ڈاکٹروں کو زیادہ اونچی جنت ملے گی اور مریضوں کو ہے بھائی کم درجے کی؟ تو بہت سے ڈاکٹر کہتے ہیں ہم کیوں بنے ڈاکٹر، یعنی قرآن و حدیث میں، تو لہذا وہ کیا سوچتے ہیں کہ ہم نے ڈاکٹر بننا ہے پیسے کمانے کے لیے، نام کے لیے۔ تو ڈاکٹر بننے کی بڑی فضیلت ہے، اگر آپ وہ چشمہ لگا کے دیکھو جو قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ قرآن اصول بیان کرتا ہے، کبھی جزیات کے ضمن میں، کبھی ویسے ہی اصول بھی بیان کر دیتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں نہیں فرمایا من احیاہا فکانما احیا الناس جمیعا، جس نے ایک انسان کی جان بچائی اللہ کی نظر میں ایسے جیسے ساری انسانیت کو بچا لیا اس نے۔ تو اس میں اللہ نے بتا دیا ہر وہ کام جو انسان کی جان بچانے کے لیے مفید ہو سکتا ہے وہ اللہ کی نظر میں کیا ہے۔ نبی نے فرمایا نا کہ پیاسے کتے کو پانی پلا کے اس کی جان بچا لی تھی، حدیث میں ہے نا، اللہ نے بخش دیا اس کو۔ تو ایک پیاسے کتے کی جان بچانے پر اللہ بخشے گا، تو انسانوں کی جان بچانا کوئی کم درجے کی نیکی ہے؟ نہیں آ رہی سمجھ میں تو رہنے دے بھائی۔ تو ہر وہ کام جو انسانیت کے لیے مفید ہے وہ اس حدیث میں داخل ہے۔ تو آپ MBBS کریں، آپ ایک ویژن بنائیں، پہلا یہ ویژن تو بڑا ٹائٹ ہونا چاہیے خاندانی، اس میں آپ یہ کہیں کہ میں کتنے سال تک زندہ رہ سکتا ہوں، چانس کتنا ہے، امید کتنی کی جا سکتی ہے، لکھ لیں بھائی 80 سال۔ لکھنے پر گورنمنٹ نے کوئی پابندی لگائی؟ بولو، آپ ڈائری لے کے لکھیں کہ میرا خیال ہے میں 80 سال تک اگر کوشش اسباب کی دنیا میں کوشش کروں تو زندہ بول دے کیوں نہیں رہ سکتا۔ تو میں نے 80 سال تک تو کا ویژن بنانا ہے، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ سب سے پہلے کیا ہے؟ اصل ہدف کیا ہے؟ اللہ کی رضا،
نہیں آ رہی. 80 سال کے بعد جب میں مروں گا تو ایسا کوئی خاندانی کام کر کے جاؤں کہ اللہ کہے کہ زبردست ہو گیا بھائی, کام تو نے خاندانی کیا ہے, خوش کر کے آ گیا مجھے. تو اب اس 80 سال میں مجھے انسانیت کی خدمت کے لیے ڈاکٹر بھی بننا ہے, پھر فلاں شعبے میں انسانیت کو خدمت کی زیادہ ضرورت ہے, فلاں شعبے میں ضرورت نہیں ہے, پیسہ ہے, فلاں میں ضرورت بھی ہے اور پیسہ بھی ہے, دوسرے شعبے میں تو ترجیح کس کو دے گا؟ ابے دوسرے کو دے گا نا, کیونکہ اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ کی رضا. تو ہر وہ چیز جو اللہ کی رضا سے میچ کر رہی ہوگی نا اس کو اختیار کرے گا. جو نہیں ہے پلاسٹک سرجری, جس میں پلاسٹک سرجری کی بھی چلے ضرورت ہوتی ہے, لیکن بعض لوگ جو فلمی ایکٹر ہوتے ہیں نا ان پہ ڈسٹیمپر کا کام کرتے ہیں. یہ کوئی بڑا ویژن ہے؟ ارے آپ نے ویژن بنایا کہ میں اللہ کو راضی کروں گا, تو اب میں نے بیوٹی پارلر کھولنا ہے خاندانی قسم کا, اس میں کیا ہوگا, دولہا تیار کروں گا, تو بیوٹی میں بلکہ اس سے بھی زیادہ دلہن تیار کروں گا. ایسے بھی ہیں مرد کیا کر رہے ہیں, اس سے اللہ راضی ہو جائے گا ہے بھائی. تو جب اصل بڑا ویژن ہوتا ہے نا اللہ کو راضی کر کے خاندانی جنت کمانی ہے, تو پھر انسان اس قسم کے پیشوں کو اختیار نہیں کرتا. کہتے ہیں بھائی یہ پیسہ ہی مقصد تھوڑی ہے, پہلا پیسہ بھی ہوگا لیکن پہلے اصل کیا ہے؟ اللہ, اور پیسہ بھی اسی کا ایک حصہ ہے. پیسے سے بہت کچھ کر سکتا ہے انسان, تو وہ بھی اللہ کو راضی کرنے کے اندر داخل ہے. تو آپ نے خاندانی قسم کا ویژن بنا لیا, بھائی یہ گھڑی صحیح ہے نا, 1 5 ہو رہے ہیں 2 5, خاندانی قسم کا ویژن. اس میں آپ نے کیا سوچنا ہے, انجینئر بھی بن سکتے ہو آپ ڈاکٹر پائلٹ بن سکتے ہو. بولو یار میں بھی ابے نندن کو اتاروں گا, وہ بڑا خاندانی کام ہو گیا تھا یار, وہ چائے پلا کے بھیجا ہے, وہ مزہ آ گیا, ہٹو بچو ہو گیا, پوری قوم کا سر فخر سے بلند ہو گیا, اللہ بھی راضی مخلوق بھی راضی. کیا خیال ہے بھائی؟ وہ ہے نا شاعر نے کیا کہا ہے, اعز مقام فی الدنا سرج صابح خیر جلیس فی الزمان کتابو. شاعر نے کہا ہے یہ جو آج کل لڑکے دلہنوں کو تیار کر رہے ہیں, مجھے تو پہلے یقین نہیں آ رہا تھا, مجھے پچھلے ہفتے پتا چلا کہ مردوں نے بیوٹی پارلر کھولے ہوئے ہیں, لڑکیوں کو خود اپنے مبارک ہاتھوں سے تیار کرتے ہیں. تو اس سے فتنہ پھیل رہا ہے. میں نے کہا فتنہ تو نہیں پھیل رہا, کیونکہ یہ بھی تھوڑے دنوں میں کیا بن جاتے ہیں, لیڈیز ٹائپ کی چیزیں بن جاتے ہیں. لیکن میں نے کہا یار یہ کام غلط ہو رہا ہے. متنبی کا شعر سناؤں گا تاکہ مرد کی غیرت جاگے کہ آپ پہ کیا چیزیں اچھی لگتی ہیں. شاعر نے کہا ہے اعز مقام فی الدنا سرج صابح, سب سے زیادہ عزت والا مقام مرد کے لیے تیرتے ہوئے گھوڑے کی پشت ہے. آدمی سب سے اچھا کہاں لگتا ہے؟ تیز رفتار گھوڑا, اس کی پشت. اس زمانے میں گھوڑے تھے, آج جیٹ طیارے ہیں, صحیح ہے نا. آج کیا ہے بھائی؟ تو مرد کے لیے سب سے زیادہ عزت والا مقام کیا ہے؟ تیرتے ہوئے جہاز کی پشت, اور سامنے ابے نندن مقابلہ. کیا خیال؟ اور ٹماٹر بند کرنے کی دھمکیاں مل رہی ہوں, کیا سچویشن ہوگی. میں بار بار کہتا ہوں ہمیں انڈیا کے لوگوں سے دشمنی نہیں ہے. میرے تو سب سے زیادہ لسنر ہی انڈیا میں, ابھی ہم نے تفسیر کلاس کا ریکارڈنگ کروائی نا, تو ماشاءاللہ جو انڈین مسلمان ہیں سب سے اچھے رزلٹ امتحان جب لیا ان کے آئے ہیں. ہمارا جو ہدف انڈیا نہیں ہے یا انڈیا کے لوگ یا وہاں کے ہندو نہیں, ہمارا ہدف انڈیا کی گورنمنٹ ہے جو غلط پالیسیاں بنا کے اپنے ملک کو کیا کر رہے ہیں, تباہ کر رہے ہیں. ٹماٹر بند کرنے کی دھمکیاں. جس قوم کے ٹومیٹو کیچپ میں ٹماٹر نہ ڈلتا ہو اس کو ٹماٹر بند کر کے کیا کر رہے ہیں, ڈرا رہے ہیں یار. تو سب سے زیادہ پہلے بچے کیا کرتے تھے, ہمیں بھی یاد ہے پی ایف بیس مسرور میں وہ جو ایک وہ پاک فضائیہ کے جو ہے نا وہ جہازوں کی نمائش ہوتی تھی 6 ستمبر کو 7 ستمبر کو, تو ہم بھی جایا کرتے تھے. تو ہمیں بھی دل چاہتا تھا کیا بنے, پائلٹ بنے. ہم نے وہ بچپن میں پائلٹ کی وہ جہازوں میں بیٹھ کے تصویریں کھنچوائیں. یہ بچوں کے شوق ہوا کرتے تھے. بچوں کے شوق بھی کیا ہو رہے ہیں, چینج. ہائے اللہ ہوئی اللہ والے بنتے چلے جا رہے ہیں. اور ان کا بھی ظاہر ہے جب یہ بیوٹی پارلر دیکھیں گے کہ دلہن کو وہ کر رہا ہے تو اس کا بھی یہی دل کرے گا ابو میں بڑے ہو کر کیا کروں گا, ہیں بیوٹی پارلر کھولوں. فطرتی کا بیڑا غرق کر دیا کہ نہیں کر دیا. تو متنبی کہتا ہے اعز مقام فی الدنا سرج صابح, سب سے بہتر مقام مرد کے لیے کیا ہے, تیرتے ہوئے گھوڑے کی پشت. وخیر جلیس فی الزمان کتاب, بہترین ہم نشیں کتاب ہے. آج گرل فرینڈ بن چکی ہے بہترین ہم نشیں, ہر وقت گھسا رہے گا. شادیوں میں بھی جاتے ہیں تو لیڈیز ڈپارٹمنٹ میں گھسنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, گھٹیا حرکت. سب سے بہترین ہم نشیں کیا ہے, اور جس کو کتاب کا چسکا لگ جائے وہ کبھی بور نہیں ہوتا. اچھا لگتا ہے نا, آدمی بیٹھا ہوا ہے بھائی, چشمہ کبھی یوں کر رہا ہے کبھی یوں کر رہا ہے, اچھا لگتا ہے کہ نہیں لگتا ہے. لیکن آج کل لوگوں کو قائد اعظم کے مزار پہ بیٹھے ہوئے جوڑے اچھے لگ رہے ہیں.
وہ ادھر ڈیٹ مار رہا ہے, اس کے ساتھ منہ کالا کر رہا ہے, وہ اس کو آسمان کے تارے توڑ لاؤں گا میں, یہ کر دوں گا. ابے بھائی تو آدمی ہے, اللہ کے بندے, تو پجامہ نہیں ہے, آدمی بن. جب تو آدمی بنے گا یہ عورتیں خود تیرے پیچھے بھاگیں گی. تجھے آسمان سے تارے توڑنے کی اور ان ڈائلاگ کی ضرورت, عورت تو چاہتی آدمی چاہیے مجھے. یہ تو خود کم بخت زنانے میں گھسا رہتا ہے ہر وقت خود. وہ میں ایک آرمی کے آفیسر ہیں لاہور میں, ایتھلیٹ ہے نا, بڑی ایکسرسائز کرتے ہیں وہ, میری بڑی گپ شپ. میں ان سے ملنے کے لیے گیا تو وہ اپنی ڈیوٹی پر تھے, بڑے ہینڈسم ماشاءاللہ, بڑی فٹ فاٹ. تو ایک جلدی سے ایک لڑکی بھاگتی ہوئی آئی, ان کے ساتھ کھڑے ہو کر سیلفی لے کے بھاگ گئی. مجھے کہنے لگے یار یہ زبردستی کی سیلفی لے لی, اب میری گھر والی نے اگر تصویر دیکھ لی کہیں فیس بک پہ تو میری شامت آئے گی. کہہ رہے یار یہ ہمارے ساتھ بڑی پرابلم ہے. ٹھیک ہے, میں نے ان سے مزاح کیا, اللہ کی قسم یہ مزاح ہی ہے, اس کو سیریس نہ لینا. میں نے کہا آپ کے ساتھ پرابلم بھی بڑی اچھی اچھی ہوتی ہیں, آپ لوگوں کے ساتھ پرابلم بھی کیا ہوتی ہیں, بڑی اچھی اچھی پرابلمس ہو رہی ہیں جو آج کل اچھی ہے نہیں, یہ لوگ تماشا بنا لیتے ہیں. مولوی صاحب کیسی بھی ہے, مذاق کو بھائی مذاق سمجھا کرو. بتانا پڑتا ہے مذاق کر کے کہ میں مذاق کر رہا ہوں. اندازہ لگاؤ یار مینٹل اپروچ کہاں تک چلی گئی ہے. تو میں نے ان سے مذاق کیا, میں نے کہا بڑی خاندانی قسم کی پرابلمس, سب نوجوان چاہتے ہیں کہ ہم سب کے ساتھ یہ پرابلم ہو. تو تیرتے ہوئے گھوڑے کی جو پشت ہے نا, اور فائٹر طیارے کا کیا کہتے ہیں اس کو یار, کاکپٹ جو ہے نا فائٹر طیارے کا, یہ مرد کے لیے سب سے عزت والا مقام ہے. اور شاعر نے کہا مکرن مفرن مقبلن مدبرن معن کجلمود الصخر حتی السیل من علو. یا من علی بھی ہے ایک, کہ کیا خاندانی بات کی. کہہ رہا ہے میرا جو گھوڑا ہے نا جس پہ بیٹھ کے میں لڑتا ہوں, مکرن مفرن, پلٹتا ہے ایسے جیسے نہیں, ایسے گھوم جاتا ہے دوڑتا ہوا. سس گھوڑا تو پتہ دوڑتا نہیں ہے, دوڑتا ہے تو مڑتا نہیں ہے نا. کہہ رہا ہے کہ ایسا اسپیڈ میں دوڑتا ہے اور ایسے پلٹتا ہے. مفرن, اسپیڈ بہت تیز ہے. مقبلن مدبرن مان, سامنے بھی حملہ اور پیچھے پلٹنا, یہ دونوں کام ایک ٹائم پہ کرتا ہے. یعنی ٹائم نہیں لیتا اس میں, ایک ہی ٹائم پہ سامنے بھی حملہ کرے گا اور پیچھے پلٹ کے گھومے گا بھی. آگے کہتا ہے کجلمود الصخر, کیا اسٹائل ہے بھائی شاعر کا. پہلی کی شاعری بھی بڑی خاندانی تھی. کہہ رہے جیسے چٹان کے اوپر کوئی بہت بڑا پہاڑ جب لگتا ہے نا, کیا خوفناک منظر, ایسے ہی میرے گھوڑے کا حملہ ہوتا ہے دشمن کے اوپر. جیسے چٹان کے اوپر سے ایک خوفناک پتھر لڑکتا ہوا آ رہا ہے جس کو سیلابی پانی نے دھکیل دیا ہو, اسے کسی کا باپ بھی روک سکتا ہے. تو یہ اسٹائل ہوا کرتے تھے آدمیوں کے. اب کس پہ فخر کر رہے ہیں, میرا بیوٹی پارلر ہے بھائی, میں نے روزانہ اتنی دلہنیں کیا کرتا ہوں میں, تیار ہو. اور وہی اسٹائل مردوں کے, آپ بال دیکھ لیں, ان کے فیشن دیکھ لیں, کپڑے دیکھ لیں, بھائی پتہ نہیں کیا کر رہے ہو یار تم. تو وہ اچھی چیزیں نہیں ہے. یہ بات کہاں سے کہاں چلی گئی یار, جلدی سے بار بار سمیٹ کے واپس آ رہا ہوں میں. تو بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اینما تکونوا یدرککم ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب مرنا ہی ہے تو لمبے لمبے ویژن بنانے کی کیا ضرورت. تو بھائی وہ اس لیے ضرورت ہے کہ آپ یہ فرض کر لیں کہ میں 80 سال تک زندہ رہوں گا, تو میں نے اتنے عرصے میں اللہ کو راضی کیسے کر سکتا ہوں, کیا بڑے کام کر سکتا ہوں. میں پائلٹ بن سکتا ہوں, میں مجاہد بن سکتا ہوں, میں ڈاکٹر بن سکتا ہوں, میں تاجر بن سکتا ہوں, کچھ بھی بن سکتا ہوں میں. اس کے لیے ابھی سے تیاری شروع کر دیں. تو اس میں پہلا فائدہ ہوگا, کوئی ایسا پیشہ اختیار نہیں کریں گے جس میں اللہ کی رضا نہ ہو, کیونکہ آپ کا اصل ہدف کیا ہے, اللہ کو راضی کرنا. آپ بڑے سے بڑا ویژن بنانے کی کوشش کرو گے. دوسرا, پھر آپ یہ بھی کوشش کرو گے کہ 80 سال تک میں زندہ رہوں بھی, لہذا ہر وہ کام جو میری موت کا سبب بن سکتا ہے ان کاموں سے کیا کرنا ہے, اجتناب. کیونکہ صرف نیت کافی نہیں ہے, اس کے لیے عمل بھی ضروری. آپ صبح ایکسرسائز بھی کرو گے, آپ خوراک پہ بھی توجہ دو گے کہ بھائی یہ 6 4 4 8 8 پراٹھے جو میں کھا رہا ہوں یہ میرے ویژن سے میچ کرتے ہیں بھائی. میں نے تو لمبی عمر, حدیث میں آتا ہے مسلمان کے لیے لمبی عمر نعمت ہے, کیونکہ وہ لمبی عمر میں جتنی نیکیاں کر سکتا ہے دوسرا چھوٹی عمر میں اتنے کام نہیں کر سکتا. تو پھر آپ زندہ رہنے کی کوشش, صحت مند رہنے کی بھی کوشش کرو گے, کیونکہ نبی نے فرمایا طاقتور مومن اللہ کو کمزور مومن سے زیادہ, بولو نا یار, محبوب ہے, کیونکہ طاقتور زیادہ کام کر سکتا ہے. تو ہر وہ چیز جو آپ کے ویژن میں رکاوٹ بنے گی آپ اس کو سائڈ پہ لگا دو گے. جس دن یہ ویژن بنایا اگلے دن مر گئے, اللہ کے ہاں آپ اپنے ویژن میں کیا ہو گئے, کامیاب. مر تو پھر بھی ضروری تھوڑی آپ کے سوچنے سے تھوڑی 80 سال زندہ رہو گے. آپ نے سوچ لیا اس کے مطابق زندگی گزارنا شروع, اس ٹریک پر آ گئے. آنے میں آپ کو دیر ہو سکتی ہے, اللہ کے ہاں آپ کامیاب لوگوں کی فہرست میں داخل ہو گئے.
نبی نے تو فرمایا کہ ایک شخص کے پاس دولت ہے، وہ دن رات خیر کے کاموں میں خرچ کرتا ہے، دوسرے کے پاس نہیں ہے لیکن وہ یہ نیت کرتا ہے کہ میرے پاس بھی ہوتی تو میں بھی ایسے خیر کے کاموں میں خرچ کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فہما فی الاجر سواء، اجر میں دونوں برابر، وہ فری پھوکڑ میں مل گیا اس کو اجر۔ اس لیے مسلمان کے لیے ناکامی نہیں ہے کہ اتنا لمبا ویژن بنایا تھا، کل کوئی ٹرک والا تھوڑی کسی کے ویژن دیکھتا ہے۔ ابے بھائی ٹرک اڈے سے جو بڑے بڑے کیا کہتے ہیں اس کو، ٹرالر جو نکلتے ہیں بڑے بڑے، وہ اتنے لمبے لمبے کنٹینر، وہ تھوڑی دیکھتے ہیں 80 سال کا ویژن بنا کے یہ بندہ بائک پہ جا رہا ہے اور اس کے ابھی بڑے بڑے پلان ہیں اور یہ ابھی ڈاکٹر بنے گا، پھر انسان، وہ تو اسٹیکر بنا کے نکل جائے گا۔ اس کے پہیے کے نیچے کہیں اللہ نہ کرے کوئی بندہ آ گیا تو جنازہ بھی نہیں ملتا، پھر گھر والے ساری زندگی تلاشی کرتے رہتے وہ بندہ گیا کہاں، اتنے بڑے بڑے ٹائر ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے۔ تو اس لیے آپ نے نیت پہ اجر ملے گا نا، انما الاعمال بالنیات، حدیث میں آتا ہے عمل کا مدار نیت پر، وانما لامرئ ما نوى، جس چیز کی نیت کرو گے وہ ملے گا تمہیں۔ اور اگر آپ کا ارادہ ہوا کہ میں ایکٹر بنوں گا، میں گلوکار بنوں گا، میں سنگر بنوں گا، میں یہ بنوں گا، نہیں بنے مر گئے، تو اللہ کے ہاں شمار کس میں ہوگا؟ اللہ کہے گا گلوکاروں کے ساتھ ہی تمہارا حشر ہوگا۔ سمجھتے ہو کہ نہیں؟ آپ نے کہا میں جناب ہیروئن ایکسپورٹ کروں گا بڑا ہو کر، میں ڈرگز مافیا کا کیا بنوں گا، سردار بنوں گا میں، تو بھی ایک پڑیا بھی دائیں سے بائیں نہیں کی اور مر گئے، تو اللہ آپ کو کن چرسیوں کے ساتھ ہی بٹھائے گا قیامت کے دن، تو وہ وہاں جا کے بیٹھ، آرام سے بھائی آرام سے بیٹا، اللہ کہے گا وہاں جا کے بیٹھ جا۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے موت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سب واقعی ابھی مر جائیں گے لہذا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تیار ہر وقت رہنا ہے، ویژن بڑے بڑے بنانے، کیونکہ بڑے ویژن بنا کے اگر آپ اس تک نہیں بھی پہنچے تو اللہ کی نظر میں، کیونکہ اصل مقصد جب اللہ کی رضا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے بھائی، ہمیں آم کھانے سے مطلب ہے، پیڑ گرنے سے مطلب ہے ہی نہیں، ہمیں تو آم کھانے سے مطلب ہے کہ بھائی جب اللہ ثواب دے رہے تو کل تک زندہ رہے نہ رہے، اس تک پہنچے نہیں پہنچے، ہمیں کیا کرنا ہے۔ وہ ہمارے حضرت ایک واقعہ سناتے تھے نا، تیمم کروایا ایک صاحب کو، نماز پڑھا، انہوں نے کہا میرا دل نہیں لگ رہا تیمم سے، وہ تو وضو میں مزہ آتا ہے، حضرت نے فرمایا کہ آپ کو اللہ کی رضا مقصد نہیں ہے، جب اللہ تیمم میں نماز قبول کر رہا ہے تو آپ کو اللہ کو راضی کرنا ہے یا اپنی خواہشات کو پورا کرنا ہے؟ تو اس لیے تیار 24 گھنٹے ہر وقت، آج بھی مر سکتا ہوں، کل بھی مر سکتا ہوں، پرسوں بھی مر سکتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ ہاں اب لمبے لمبے جو پروجیکٹ آپ گھر بنا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، یہ اگر اس ویژن سے میچ کر رہے ہیں پھر تو ٹھیک ہے نا، اور اگر اس سے میچ نہیں کر رہے تو بھائی ہر وہ چیز جو ہمیں آخرت تک پہنچنے میں رکاوٹ بنے ہم نے اس کو سائڈ سے ہٹا دینا۔ پھر اگر آپ اس نیت سے ڈاکٹر بنو گے نا تو پھر آپ پیشنٹ کو دوا جو لکھ کے دو گے، اس کمپنی کی دوا لکھ کے دو گے کہ جو کمپنی سستے میں دوا دے رہی ہے۔ آپ یہ نہیں کرو گے کہ یہی فارمولا فلاں کمپنی کا ہے، یہ فلاں، لیکن فلاں کمپنی کی طرف سے مجھے چونکہ پچھلے ہفتے گفٹ بہت زیادہ ملے ہیں تو میں انہی کی دوا نسخے پہ لکھ کے دوں گا۔ پھر آپ یہ کام، کیونکہ ڈاکٹر بننے سے آپ کا مقصد اصل کیا تھا، اللہ کی رضا، تو یہ چیز اللہ کی رضا میں رکاوٹ بن رہی کہ نہیں بن رہی؟ بولو نا بھائی، بن رہی ہے۔ اللہ کہے گا کہ تو نے مریضوں کے ساتھ، تو نے خدمت کے لیے کلینک کھولی ہے، ٹھیک ہے، پیسہ آپ کا حق بنتا ہے، خدمت کے ساتھ پیسہ بھی کمایا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بیوقوف تو نہیں بنایا جا سکتا نا خدمت کے ساتھ۔ وہ تو آپ پر اعتماد کر کے آیا ہے، آپ نے رپورٹ لکھ کے، ٹیسٹ لکھ کے دیا، وہ فلاں لیبارٹری سے کرواؤ، پیشنٹ سمجھ رہا ہے فلاں کا رزلٹ بہت اچھا ہے اس لیے ڈاکٹر صاحب نے، حالانکہ آپ کا کھانچا وہاں کھلا ہوا ہے اس لیے لکھ کے دیا ہے۔ تو یہ چیز اس ویژن تک پہنچنے میں کیا بن رہی ہے، رکاوٹ، اس کو سائڈ پہ لگا دو گے آپ۔ اور عجیب بات آپ کو بتاؤں کہ جو آدمی عزت والے طریقے سے پیسے کماتا ہے نا، اس کے پاس پیسہ بھی زیادہ آتا ہے، عزت بھی آتی ہے۔ جو گھٹیا طریقے سے کماتا ہے، وقتی طور پر کھینچتا ہے، پیسے سے بھی جاتا ہے اور عزت تو ویسے ہی ختم ہو ہی جاتی۔ میں نے بڑے بڑے عزت دار لوگ دیکھے ہیں، باقی بڑی عزت ہے، کبھی گھٹیا طریقے سے 5 روپے بھی ہتھیانے کی کوشش نہیں کی، تو دولت بھی ان کے قدموں میں آ کے گری ہے، دولت بھی ان کے پاس آئی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ابھی اس کال کا جواب سمجھ میں آ گیا کہ جب ہر وقت ہی مرنا ہے تو پھر تو شادی کا پلان بھی نہیں بنانا چاہیے نا بھائی۔ مر گئے اگر پہلی رات میں سے پہلے ہی تو بیوی بیوہ ہو جائے گی، کیا خیال ہے؟ دلہن کہے گی میں مر گئی تو میرا میاں کیا ہو جائے گا، تو یہ تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا بھائی۔ یہی سوچو انشاءاللہ نہیں مریں گے، لیکن ذہنی طور پہ تیار رہو کہ مر گئے تو ہوگا کیا۔ گھبرا گئے آپ لوگ مجھے لگ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسئلہ ہی بتا رہے ہیں یہاں پہ، اور کیا کر رہے ہیں۔ اچھا بھائی، ایک تو
بیان میں پتہ نہیں کیا بات آئی تھی، دماغ سے نکل گئی. خیر، مفتی صاحب آپ نے اپنے پچھلے بیان میں کہا تھا کہ میزان بینک اور اسلامک بینک دونوں میں سیونگ اکاؤنٹ کھلوانا بھی جائز ہے. یہ کس طرح جائز ہے تفصیل کے ساتھ بتا دیں. بہت تفصیل کے ساتھ کئی دفعہ بتا چکا ہوں. اس لیے جائز ہے کہ بینک آپ سے سودی ایگریمنٹ نہیں کرتا. بینک دو قسم کے ایگریمنٹ کرتا ہے، یا تو مشارکہ یا مضاربہ، شرکت کی بیس پہ یا مضاربت کی بیس پہ. شرکت میں یہ ہوتا ہے کہ دونوں کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جو پروفٹ ہو ایک خاص پرسنٹیج کے حساب سے ڈیوائیڈ کر لیا جاتا ہے. مضاربت میں یہ ہوتا ہے کہ انویسٹمنٹ آپ کی ہے اور بینک ایک مضارب کے طور پر ہے. پیسہ آپ کا ہوگا، محنت کون کرے گا؟ بینک. اس پیسے سے آگے بزنس کرے گا، اس بزنس میں جو پروفٹ ہوگا اس میں چند % بینک خود رکھے گا، باقی سارا آپ کو دے دے گا. اس پر لوگوں کو اشکال ہوتا ہے کہ ہمیں تو ہر مہینے ایک متعین اماؤنٹ مل رہا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ حساب سال کے آخر میں کیا جائے اور ہر مہینے ایک متعین اماؤنٹ دے دیا جائے، اور وہ متعین اماؤنٹ کائبور سے اس کو لاحق کر دیتے ہیں. کراچی انٹر بینک آفر کیا ہے، وہ ہر بینک کا کوئی ریٹ ہوتا ہے نا، بینکوں کا جو سود کا ریٹ ہوتا ہے، تو وہ سود نہیں، لیکن وہ پرسنٹیج اتنی لگاتے ہیں کہ آپ کو اتنا ہی جائز پروفٹ ملے جتنا بینکوں کو سود مل رہا ہے. اس کو کائبور کہتے ہیں، کس کا مخفف ہے اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا. تو اس لیے لوگوں کو دھوکا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ سودی کاروبار ہو رہا ہے، تو سودی نہیں ہے. اچھا بھائی، دوسری بات، مفتی صاحب کیا میں آپ کی ویڈیو اپنے چینل پہ شیئر کر سکتا ہوں؟ محمد کامران. یار یہ سوال بہت زیادہ لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، اس ہفتے کچھ زیادہ ہی ہو گیا ہے. کچھ لوگوں نے کمپلینس کی ہیں کہ ہم جب آپ کی ویڈیو استعمال کرتے ہیں تو کمپلین آنا، یعنی وہ اسٹرائک آنا شروع ہو گئی ہے. میں نے جب ایڈمن سے رابطہ کیا، انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ ہم لوگوں کو اسٹرائک دے دے کے بند کریں، بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ دین کی بات ہے، زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو پھیلائیں. تو جتنے پہلے تو ہم نے محدود چینلوں کو اجازت دی تھی، ایک آدھی چینل تھا. اب تو ہم نے جب سب کو اجازت دے دی تو لوگ چیخ رہے ہیں، یعنی جب سب کو اجازت دے دی ہے تو لوگ کہہ رہے ہیں ہم پہ پابندی لگا دی. تو میں معلومات حاصل کرتا ہوں تو کہتے ہیں پابندی نہیں لگائی، ہم نے سب کو پرمیشن دے دی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے ہماری ویڈیوز تمام یوٹیوب چینل استعمال کر سکتے ہیں. پہلے پابندی کیوں لگائی تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ غلط استعمال بہت زیادہ شروع ہو گیا تھا. فحش تصاویر ہیں، پھر کٹنگ کر کے ایک ریکارڈ لگانا شروع کر دیا تھا. اب چونکہ چینل مکمل کنٹرول میں، ہمارے لیے اسٹرائک دینا بہت آسان ہو گیا ہے. کچھ ایسے ٹیکنیکل کام کیے ہیں ایڈمن نے، اللہ جزائے خیر دے. اب جو ہے کوئی بھی غلط یوز کرے گا تو اس کے چینل کو اڑانا ہمارے لیے کیا ہو گیا ہے؟ آسان. تو اس لیے اب ہم نے سب کو پرمیشن دے دی ہے. تمیز سے کوئی ویڈیو اپلوڈ کرے گا، اچھا لیسن جائے گا لوگوں کو، تھمبنیل بھی کوئی الٹا سیدھا بےہودہ نہیں لگائے گا، چلائے بھائی. اور پیسے کمانے کی بھی اجازت دے دی ہے، ٹھیک ہے نا. کوئی مونیٹائز کر کے پیسے بھی کماتا ہے تو وہ بھی کماتا رہے. البتہ اتنی بات ہے کہ مونیٹائزیشن میں کچھ فلٹر لگے ہوئے ہوتے ہیں تاکہ شراب کا اور یہ حرام چیزوں کا ایڈ نہ چلے. وہ فلٹر تو ہر آدمی کی اپنی ذمہ داری ہے نا، اس میں ناجائز شراب کے ایڈ چلانا. یا اور پھر دوسری بات، لیپ ٹاپ پہ جو سرچنگ ہوتی ہے تو جو سرچنگ کرتے ہیں ان کے بھی پھر اسی قسم کے ایڈ آتے ہیں، تو وہ ان کے لیے بھی ناجائز ہے لیپ ٹاپ پہ ایسی چیزیں دیکھیں. تو خیر، تو ہماری طرف سے اجازت ہے. البتہ اس سلسلے میں کچھ جو ہے وہ اس کو بے لگام نہیں رکھا، کچھ تاکہ کنٹرول میں رہے، کیونکہ میں ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتا ہوں. میں اگر ان چینل کی پیچیدگیوں میں اور انہیں سن لگ گیا تو میرا جو کام میں کر رہا ہوں وہ چلا جائے گا. نبی نے کیا فرمایا؟ جس نے خواہشات کو اپنا ہدف بنایا کہ میں یہ خواہش، یہ خواہش، یہ خواہش، یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے، تو آپ نے کیا فرمایا؟ کیا اس کی خواہشات پوری ہو جائیں گی؟ کیا وہ خوشیوں میں آ جائے گا؟ نا 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 نا. یہ پیغمبر کہہ رہے ہیں، اللہ کے سچے پیغمبر، وہ کبھی بھی خوشیوں میں نہیں آئے گا. فرمایا اس کو کیا سزا ملے گی؟ جعل اللہ من کانت الدنیا ہمہ جعل اللہ فقرہ بین عینیہ. دولت کے پیچھے بھاگے گا نا تو اللہ اس کے سامنے فقر و فاقہ کا خوف رکھ دیں گے. سمجھ رہے ہو؟ دولت کے پیچھے بھاگ رہا ہے، آ رہی ہے، مل بھی رہی ہے، لیکن خوف کیا ہوگا کہ یہ مجھ سے چھن نہ جائے. اس بات کی ٹینشن، یار یہ ختم نہ ہو جائے، یار یہ چھن نہ جائے، یار کوئی کاروبار کو نقصان نہ ہو جائے. بڑے بڑے کروڑ پتی فیکٹریوں کے مالک آتے ہیں، کہتے ہیں کہ لاشعوری سا خوف ہمیں ستاتا ہے. دنیا کی ہر نعمت ان کے پاس، مگر دماغ میں نا کہہ رہے ہیں ہمیں خود بھی نہیں پتا ہم ڈر کس چیز سے رہے ہیں، لیکن سکون نہیں ہے. ایک لاشعور میں خوف ہے جو ہمیں مسلسل ستا رہا ہے. یہاں ایک آئے کئی سال پہلے، سفید ٹوپی، پوری پراپر داڑھی، اور جناب سفید کرتا، بڑے ایسے نورانی چہرہ، اور پکے نمازی تھے، بہت بڑے تاجر. مجھے کہنے لگے مفتی صاحب میں ایک دل کی بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا جی. کہنے میں نماز بھی پڑھتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، اہل اللہ کی صحبت میں بھی بیٹھتا ہوں،
اور لیکن پتہ نہیں میرے دل میں سکون نہیں ہے, میرے دل میں سکون نہیں ہے. میں نے کہا آپ فیکٹری کے مالک ہیں, کوئی پرابلم ہے تو بتائیں. کہہ رہے نہیں کوئی پرابلم بھی نہیں ہے. میں نے کہا آپ کے ساتھ بے سکونی پتہ ہے کیا ہے؟ میں جانتا ہوں آپ کی بے سکونی, آپ کو یہ ڈر ہے کہ اس فیکٹری کا کوئی نقصان نہ ہو جائے. جیسی زندگی ابھی ہے پتہ نہیں یہ ہمیشہ ویسی رہے گی بھی یا نہیں رہے گی. تو نماز تو آپ نے پڑھ لی, آپ نے زکاتیں بھی دے دیں, آپ نے روزے بھی رکھ لیے, لیکن یہ جو لاشعور میں خوف ہے نا, اس خوف کا کوئی ازالہ کرنے والا نہیں ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ شیورٹی, یہ گارنٹی کوئی بھی نہیں لے سکتا کہ تمہیں نقصان کبھی بھی نہیں ہو سکتا. کیونکہ آپ نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے بڑے بڑے کاروبار چلتے ہوئے ٹھپ ہو جاتے ہیں, لوگ روڈ پہ آ جاتے ہیں. کہہ رہے ہیں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, مجھے یہی خوف ہے. میں نے کہا اس خوف کا یہ علاج نہیں ہے کہ آپ اپنے کاروبار کو ہر طرح سے سیو کر لو. یہ تو وہ تو کرنا تو چاہیے سیو, لیکن یہ علاج نہیں ہے. میں نے کہا اس کا علاج یہ ہے کہ آپ یہ فرض کر لو کہ یہ چھن گیا آپ سے سب کچھ, ابھی برباد ہو گئی, اللہ نہ کرے فیکٹری میں آگ لگ گئی, اب ہوگا کیا؟ کہ نہیں کیا ہوگا؟ میں نے کہا کچھ بھی نہیں ہوگا. صبح 2 پراٹھے آپ پھر بھی کھاؤ گے, رات کو سونے کے لیے چھپڑا آپ کو گندے نالے پہ یا فٹ پاتھ پہ مل جائے گا. کوئی بات نہیں, انجوائے کرنا. دنیا مسافر خانہ ہے, رہنے کی جگہ بولو نہیں. ہماری بیسک ضرورت ہے, جب شدید بھوک لگے, بھوک برداشت نہیں ہوتی ہے, کھانے کو روٹی مل جائے, یہ بیسک ضرورت ہے. نیند آئے تو سونے کے لیے جگہ مل جائے. یہ نیند ایسی عجیب چیز ہے, آپ اگر نہیں سونا, ایک وقت آتا ہے کہ آپ بچو گے بھی نا تو کانٹوں پہ بھی نیند آ جائے گی آپ کو. اب جیسے میرے ساتھ ہوتا ہے نا, نیند نہیں ہو رہی, ایک وقت جب بہت زیادہ جمع ہو جاتی ہے, پھر ہم نہیں بھی سونا چاہ رہے ہوتے ہیں, سو رہے ہوتے ہیں. میں ایک دفعہ سفر میں آ رہا تھا, بڑا لمبا بس کا سفر تھا, سونے کا ٹائم ہی نہیں ملا. تو جب ہم سکھر تک پہنچے نا, تو پرانی بات ہے 20-25 سال پرانی, تو میں ایسا سویا ہوں, کبھی اس کے اوپر جا کے دھڑام سے گر رہا ہوں, وہ اٹھا رہا ہے بھائی کیا کر رہا ہے مولوی صاحب, پھر جب ادھر کو کر دوں دھڑام سے اس کے اوپر گرا, وہ کہہ رہا ہے مولوی صاحب تمیز سے بیٹھو یار, پھر ادھر. میں جاگنے کی کوشش کر رہا ہوں, لیکن یہ اللہ کی رحمت ہے کہ جو چیز ضروری تھی وہ اللہ نے آپ کے اوپر مسلط کر دی. تو میں نے کہا نیند کا بھی کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے, سونے کی کہیں بھی جگہ نہ ہوئی نا آپ کو. اور جب گہری نیند آتی ہے نا, انسان پہ مسلط ہوتی ہے, بے شک نرم گدا نہ بھی ہو, سونے کا مزہ خاندانی آتا ہے. آدمی کہتا ہے کہیں سر ٹکانے کی, کوئی بندے سے کہتا ہے تو خالی ہاتھ یوں رکھ کے کھڑا ہو جا تھوڑی دیر کے لیے, کہیں سر ٹکانے کی ذرا سی جگہ مل جائے, ایسا مزہ آتا ہے سونے میں. وہ جو سبزی والا جو میرے پیسے لے کے بھاگا تھا نا, وہ ٹھیلے پہ سوتا تھا رات کو, وہ رات کو ٹھیلے پہ سوتا تھا, اس کو سکون تھا نا, اس کی سکون نہیں تھا اصل میں, وہ تھک اتنا جاتا تھا نا فراڈ کر کر کے ادھر سے پیسے, تو رات کو آ کے اب اس کو جگہ نہیں ملی, تو میں نے کئی دفعہ دیکھا ٹھیلے پہ سو رہا ہے. مزدور لوگوں کو دیکھ لو نا آپ, جہاں جگہ ملے سو جاتے ہیں وہ. تو میں نے ان سے کہا کہ ٹینشن لینے کا نہیں ہے, آپ کی بیسک ضرورت نیند ہے, وہ آ جائے گی, کہیں بھی آ جائے گی, بیٹھے بیٹھے سو جاؤ گے. اور کھانے کی ضرورت, اتنا رزق اللہ انشاءاللہ آپ کو دے دے گا. اور شدید بھوک میں تو میرے بھائی دال میں بھی وہ مزہ آتا ہے جو ایک مالدار کو قورمے بریانی میں آتا. شدید بھوک لگ رہی ہو نا, دال کھانے کا اپنا مزہ. میں نے کہا دال مل جائے گی. پھر کہنے لگے بیوی بچوں کا کیا ہوگا, جب اتنی غربت ہوگی, خطرہ ہوگا تو بھاگ جائیں گے. میں نے کہا جو خود سے بھاگے اسے بھاگنے دو, ٹھیک ہے نا, جو خود سے بھاگے اسے کوئی ٹینشن. مسافر خانہ ہے نا بھائی, نیک بیوی تو وہ ہوتی ہے جو آپ کی شریک حیات ہے. جب دولت تھی اس وقت بھی ساتھ, جب غربت تھی اس وقت بھی ساتھ. تو اگر غربت میں وہ بھاگ گئی, بولو اے اللہ اچھا ہوا تو نے زندگی میں ہی جان چھوڑا. کیا خیال ہے؟ اور میں نے کہا جب دوبارہ پیسہ آئے تو پھر اس کو لے کے نہ ہو, بولو اب وہیں رہو. اب کیا کرنا ہے, غیرت مند آدمی تھوڑی ایسی چیزیں پالتا ہے. لیکن تو میں نے کہا بھاگتا بھاگتا کوئی ہے نہیں آج کل, لیکن اگر بھاگ گئی ٹینشن نہیں, مسافر خانہ ہے, ویسے بھی مر جاتے تو قبر میں دفنا کے آ جاتی وہ. تو کوئی ٹینشن نہ لو میرے بھائی, کسی چیز کی ٹینشن لینے کا بالکل بھی نہیں ہے. ہم مسافر خانہ ہے, ہماری فیکٹریوں کو اللہ نہ کرے آگ نہ بھی لگے تو بھی تو مرنا ہے نا. ارے فیکٹری تم نہیں مرے, فیکٹری مر گئی, یہ زیادہ اچھا ہے. اس سے بہتر کہ تم مر جاتے اور فیکٹری بچ جاتی. کوئی فرشتہ آئے اور کہے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے اس کی فیکٹری کو آگ لگوا دو, لیکن اس کو آپشن دے دو کہ تو مرے تیری فیکٹری کو مار دیں. آدمی کہتا ہے بھائی مزدوروں سمیت مار دے اس پوری فیکٹری, مجھے بچا لو. یہی ہوگا نا, مجھے بچا لو. تو ان کو تھوڑا سکون ہے. میں نے کہا آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں, علماء کے پاس ہی بیٹھتے ہیں, مگر آپ نے دل میں دنیا کی محبت کے کٹر ابل رہے ہیں آپ کے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے بہت سے لوگ ایسے ہیں, بڑی بڑی داڑیاں, تہجد گزار, اور جناب بڑے ہر بات پہ درود شریف, لیکن دل میں دنیا کی محبت کے گٹر بالے ابل رہے ہیں. یہ ایسے جیسے اللہ کی محبت کے چشمے ابلتے ہیں نا, تو دنیا کی محبت کے چشمے نہیں ابلتے,
گندگی کے گٹر ہیں جو ابلتے ہیں. تو کہتے ہیں ان کے دل میں گندگی نہیں ہے, گندگی کے دنیا کی محبت کی جو ایک گٹر ہے نا, گٹر, وہ گٹر ابل رہے ہیں. جس کو یہ مثال سمجھ میں نہ آتی ہو, بارشوں میں ہماری گلی کو آگے دیکھ لیا کرے گٹر کیسے ابلتے ہیں, تو وہ پتہ چل جائے گا کہ یہ ہے جو گند نکلا ہوا ہے. اس گند کو نکالو. کیا کہا پیغمبر نے, ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے, صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے, تتخذون مصانع لعلکم تخلدون, اے میری قوم تم گھر اتنے مضبوط بناتے ہو جیسے تم نے ہمیشہ رہنا ہے, اتنا پیسہ ان دیواروں میں کیوں پھونک رہے ہو؟ حالانکہ وہ حلال پیسوں سے گھر بنا رہے تھے بھائی, حرام سے تھوڑی بنا رہے تھے, حرام سے نہیں بنا رہے. پھر بھی پیغمبر اعتراض کر رہے ہیں کہ موت کو بھول گئے ہو تم, اتنا سریا بنیادوں میں ڈالا جا رہا ہے. لوگ بتا رہے تھے ہم نے یہ سریا ڈالا. میں کہتا ہوں اپنی ہڈیوں میں تو کیلشیم ہے نہیں تمہارے, پہلے اپنی ہڈیوں میں سریا ڈالو بھائی. ہڈیاں بوسیدہ ہو رہی ہیں, کھوکھلی ہو رہی ہیں, اور مکان کی مضبوطی پہ انسان فخر کر رہا ہے. تو نکالو اس گٹر کو, ایسے جھٹک دو. ہمارے حضرت ایک ذکر بتایا کرتے تھے کہ رات کو نا تنہائی میں بیٹھ کے یہ ذکر کیا کریں. یہ ذکر حدیث سے ثابت نہیں ہے, صرف ٹریننگ کے لیے ہے, ٹریننگ کے لیے, اپنی اصلاح کے لیے. اس لیے اس کو سننا سمجھنا جائز نہیں ہے. وہ ذکر کرواتے تھے, بہت سے اکابر کرواتے ہیں یہ کہ لا الہ الا اللہ. لا الہ میں کیا کرنا ہے؟ گردن یہاں لے کے جانی ہے. لا الہ, کوئی معبود نہیں. یہ تصور کر رہے ہیں دل سے اللہ کے علاوہ سب چیزیں نکل رہی ہیں, نکال کے باہر پھینک رہا ہوں. اس تصور کا نا بڑا اثر پڑتا ہے دل کے اوپر. لا الہ سب نکال کے, بحریہ ٹاؤن نکالو سب سے پہلے اس میں سے. ہاں بحریہ, آپ کو نہیں پتا بحریہ ٹاؤن کا, آپ باہر سے آئے نا. ہمارے ہاں وہ کامیاب ہے جو بحریہ ٹاؤن ہے, اور وہ ناکام ہے جو بحریہ ٹاؤن نہیں ہے. تو ہمارے ہاں جنت الفردوس میں ریاض ملک ہے جس کا بحریہ ٹاؤن. یہ جنت جو دنیا میں باتیں کرتے ہیں لوگ, اب اس کو نہیں مانتے, کہتے ہیں بھائی تیرے پلاٹ کتنے ہیں. تو لا الہ کا مطلب نکالو دل سے, کوئی نہیں ہے. جو گند بھرا ہوا ہے نا, دکان, پلاٹ, جائیدادیں, جاگیریں, جدھر دل اٹکا ہوا ہے, میرا بزنس, میرا کاروبار, میرا پلاٹ, میرا یہ سب میرا میرا کر کے, جو میری گاڑی, یہ سب فضول چیزوں کو لا الہ میں تصور کر کے نکلو. حالانکہ اس وقت ہمارے پاس دھیلا بھی نہیں تھا ہم تو خود طالب علم تھے, لیکن کہتے تھے نکالو دل سے. رات کو 100 دفعہ نا یہ ذکر کرواتے تھے, لا الہ, سب نکال دیا, الا اللہ. پھر الا اللہ میں چوٹ مارتے تھے دل پہ. الا اللہ, صرف کون ہے؟ اللہ ہے. تو الا کل ما خلا اللہ باطل, حدیث میں آتے اللہ کے علاوہ سب باطل ہے. اس کا ہم آج کی زبان میں ترجمہ کریں گے, اللہ کے علاوہ سب بکواس ہے. سب کیا ہے؟ بکواس. اگر سب بکواس نہ ہوتا تو موسیٰ کلیم اللہ کو اللہ دنیا دیتا نا, اور فرعون کو غریب رکھتا کہ موسیٰ تو میرے ہیں تو ان کو دنیا بہت دوں گا, اور فرعون میرا دشمن ہے, اس کو کھانے پینے کے لیے روٹی, اس کی فیکٹریوں میں آگ لگاؤں گا. کیا کراؤں گا؟ فیکٹریاں تو فرعون کی چل رہی تھی, اس کے محلات کے نیچے نہریں بہ رہی تھی, اور موسیٰ کلیم اللہ کو فرعون غربت کے تانے دیتا تھا. ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, شادی کرنے کے لیے تو 10 سال بکریاں چرائی ہیں انہوں نے. آپ شادی کرتے ہیں نا, اصل میں کیسے بھائی اتنے اچھے خاندان میں شادی ہوئی, آپ بتاتے ہیں یار ایکچولی میرا بزنس, اور وہ انہوں نے ایسا میرا اسٹیٹس دیکھا کہ خود ہی دے دی انہوں نے. اور غریب آدمی, ابے تجھے کیسے مل گئی؟ تو کیا کہہ رہا تھا یار, کسی کا رکشہ ادھار لے کے گیا تھا میں بتانے کے لیے. وہ بیچارہ فخر کر سکتا ہے؟ تو فرعون یہ تانے دیتا موسیٰ علیہ السلام کو کہ ام انا خیر من ھذا الذی ھوا مہین, میرے پاس دولت یہ غریب. تو اس سے پتہ چلتا ہے اللہ کے علاوہ اس دنیا میں سب کچھ کیا ہے؟ بکواس. ہمارے نبی کچرے کے ڈھیر پہ صحابہ کے ساتھ گئے, ایک مری ہوئی بکری کا بچہ, سوری مری ہوئی بکری کا بچہ نہیں, بکری کا مرا ہوا بچہ, سمجھتے ہو؟ بکری کا مرا ہوا بچہ مردار ہوتا ہے نا, بو آ رہی ہوتی ہے, پھول پھٹ رہا ہوتا ہے. آپ نے صحابہ سے فرمایا کوئی ہے جو اس کو کچھ درہم میں خریدے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس گند کو کون خریدے گا؟ آپ نے فرمایا اللہ کی نظر میں اس دنیا کی حیثیت اس سے بھی کم ہے. جو ہم اس کو لفٹ کرا رہے ہیں نا, میرا پلاٹ, میری گاڑی, چند اصل میں یہ سمجھ میں آتی نہیں ہے. آنکھ بند ہوگی تو سمجھ میں آ جائے گا یار کس چیز پہ میں نے محنت. تو دل سے دنیا کی محبت نکالو, اور یہ ذکر تنہائی میں اجتماعی نہ کرے, ایک بدعت نہ بن جائے. ہاں لاؤڈ اسپیکر کھول کے بھی مسجدوں میں ہو رہا ہے, ایک ٹوپی ڈرامے شروع ہو جاتے ہیں. ہر چیز کو نا لوگ انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بنا لیتے ہیں. اب یہ ذکر میں نے بتا دیا تو اب پتہ چلا مسجدوں میں پروگرام چلے, آئیے ہمارے ہاں 3:05 پہ ذکر ہوگا, پھر ہاں ہو رونا دھونا کرنا کرانا کچھ بھی نہیں ہوتا. تو تنہائی میں بیٹھ کے اگر 100 دفعہ ایسے کر لینا, لا الہ, ہلکی آواز کے ساتھ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, آپ کئی دن تک کنٹینیو کریں گے, آپ کے دل کی کیفیت بدلنا شروع. پھر آپ کو لگے گا یار لا الہ کوئی نہیں ہے, سب بکواس ہے,
پھر کوئی آپ سے آ کے کہے گا ابے بحریہ ٹاؤن، آپ کہو گے میں تو رات کو 100 دفعہ دل سے یہ بحریہ ٹاؤن نکالا ہے میں نے، تو کس بحریہ ٹاؤن کی بات کر رہا ہے؟ دنیا رکھو ضرور، ایسا نہ ہو کہ پلاٹ ہی بیچ دیں صبح اٹھ کے. 3 پلاٹ تھے بحریہ ٹاؤن میں بچوں کے لیے رکھے ہوئے تھے، لا الہ الا بحریہ ٹاؤن نکال کے صبح کا اٹھا کے دے دو کسی کو بس. تو اتنا کریں جتنا افورڈ کر سکتے ہیں. یہ تو ہمارے نبی نے تو رکھا ہی نہیں نا، لیکن ہمیں حکم ہے، ہم کمزور لوگ ہیں، رکھ لو اگر اللہ نے وسائل دی ہیں. دل نہ لگاؤ. دل لگانے کا کیا مطلب ہے؟ فیکٹری اس لڑکے نے رکھی تھی مگر دل میں بھی رکھی ہوئی تھی، تو میں نے کہا دل سے فیکٹری کو کیا کرو، نکال دو. جب نکالو گے تو کیا ہوگا؟ دل میں محبت ہے یا نہیں ہے، اس کی علامت ہے چھوٹ جانے پہ نقصان کتنا ہوتا ہے. دیکھو بہت سے لوگ اپنی بیوی سے کہتے ہیں میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، پتا چلے گا مرنے پہ نقصان کتنا افسوس کتنا ہو رہا ہے. آپ رہتے تو سبھی میاں بیوی اکٹھے ہی ہیں نا، کیا خیال ہے؟ صبح وہ ناشتہ بنا کے دے گی، آپ کھا لو گے، آپ کے بچوں کو سب محبت سے ہنسی خوشی زندگی گزر رہی ہے. اس سے تھوڑی پتا چلتا ہے کہ آپ کو اس سے محبت بھی ہے یا نہیں ہے. اگر وہ مر جائے، اس کو کینسر ہو جائے، آپ کے دل میں آئے کہ چلو یار بازنا اوپر سے ڈاکٹر صاحب بہت ٹینشن میں، اندر سے یار خود سے جا رہی ہے، جانے دو. جیسے ایک 2 نمبر مولوی صاحب تھے بدعتی، وہ تقریر کرتے تھے چوری حرام چوری حرام چوری حرام. ایک دن ان کے گھر میں کھانا نہیں، تو ان کی بیوی نے کہا کیا کروں بھائی؟ انہوں نے کہا پڑوسیوں کی مرغی چوری کر لو. تو انہوں نے کہا بھائی پڑوسیوں کے آپ تو خود چوری کے خلاف بیان کرتے ہیں. اس نے کہا بھائی ہم شوربے سے لگا کے کھا لیں گے بوٹیاں، چوری کی تو بوٹیاں ہوں گی نا، بوٹیاں نہیں کھائیں گے ہم. اب ان کی بیگم نے سالن پکایا اور دیگچی کو انڈیلنے لگی تاکہ شوربہ آئے، اور بوٹیوں کو چمچ سے پیچھے کرنے لگی. تو یہ کہتے ہیں بھائی جو خود سے آئے آنے دو. چوری تو وہ ہے نا ہم کھا رہے ہیں، ہم تھوڑی کھا رہے ہیں، خود ہی آ رہی، کشش ثقل گریوٹی کی وجہ سے آ رہی ہے یہ زمین. تو بعض لوگ بیوی سے اتنے بیزار ہوتے ہیں، علاج بھی کر رہے ہیں ذمہ داری سمجھ کے، لیکن دل میں یہ ہوتا ہے اگر خود سے مر رہی ہے نا تو اللہ تو سمجھتا تو ہے نا میں کیا کہنا چاہتا ہوں. تو ساتھ رکھنا، اس سے نہیں پتا چلتا کہ آپ کو اس سے محبت ہے یا نہیں ہے. لوگ رہ لیتے ہیں، پیسہ بھی رکھ لیتے ہیں، محبت کا اس سے پتا چلتا ہے چھوٹ جانے پہ غم کتنا ہوتا ہے. گاڑی رکھیں، بنگلہ رکھیں، چھوٹ جانے کے لیے تیار رہیں، چھوٹ گئی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یار. تو میں نے ان صاحب کو کہا کہ یہ فیکٹری میں ابھی سے فرض کر لو آگ لگ گئی ہے اور سب برباد ہو گیا، اب آپ دھوتی بنیان میں گھوم رہے ہو تو کیا ہوگا؟ بس میں نے کہا وہ ابھی سے فرض کر لو. میں نے کہا یار بڑا سکون ملا ہے. تو میں نے کہا یہ سکون آپ کا پھر ختم ہو جائے گا، پھر فیکٹری تو نکالو اس کو دل سے. اور دل سے دنیا نکالنے کا ایک بہت بہترین طریقہ ہے صدقہ کیا کرو. جب روکڑا خرچ کرتا ہے نا دل کھینچتا ہے. ہم جو صدقہ کرتے ہیں نا اس میں ٹینشن نہیں ہوتی، ہمیں اتنا کرو جس سے تھوڑی سی تکلیف ہو کہ کیا کر دیا یار، کیا کر رہا ہوں. حدیث میں آتا ہے بہترین صدقہ وہ ہے کہ جب تم کرو تو تمہیں ڈر ہو کہ غریب نہ ہو جاؤں. تأمل الغنا و تخشى الفقر، اور نہ کرنے میں امید ہو کہ بڑا پیسہ بنا لوں گا. اس کنڈیشن میں جب کرو گے نا تو یہ سب سے بہترین صدقہ ہے. تو صدقہ کیا کرو، دیا کرو یار. یہ ہمارے حضرت فرماتے تھے ایک آدمی دکان سے اتنی محبت ہو گئی اس کو، ایک دن اس نے کہا کہ مجھے اتنا دکان میں دل اٹک گیا، ایک دن میں دکان بند کر کے بیٹھ گیا. میں نے کہا باڑ میں جائے، اپنی اصلاح کے لیے نا کوئی بات نہیں، نقصان کرو یار اپنا، ہر وقت دکان ایسی کی تیسی تالا لگا کے گھر بیٹھ گیا کہ جب نارمل کنڈیشن میں ہوں گا پھر آؤں گا. جیسے کسی کو عشق ہو جائے نا کسی سے، اب مل تو رہی نہیں ہے وہ، تو عشق میں وہ پاگل ہونا شروع ہوتا ہے. تو بیوقوف لوگ کیا کرتے ہیں، ہر وقت اس کی یاد دماغ میں، ہر وقت اس کو دیکھ رہے ہیں، اس کی تصویریں دیکھ رہے ہیں، پرانے میسج پڑھ رہے ہیں، سوچ رہے ہیں. بیوقوف یہ کرتے ہیں. عقل مند کیا کرتا ہے، لعنت بھیجو یار صحیح ہے نا، نمبر ہی بلاک کر دو ایسی کی تیسی. اور جب یہ کیفیات ختم ہو جائیں گی پھر دیکھوں گا شادی ہو گئی نہیں ہوگی، دوبارہ ٹرائی کر کے کوشش کروں گا. پاکستانی چھوڑتا تو ہے نہیں، کہتے پھر 1 سال بعد دوبارہ ٹرائی کریں گے ہم. تو عقل مندی کا تقاضا ہے. تو جلدی سے بس حدیث مکمل کر دوں. نبی نے فرمایا جس نے خواہشات کو ہدف بنا لیا تو اللہ فقر و فاقہ اس کے سامنے لا کے کھڑا کر دیں گے. کروڑ پتی ہوگا مگر آگے فقر و فاقہ اس کو ڈرا رہا ہوگا، بھائی میں حملہ کر دوں گا، میں تجھے کھا جاؤں گا. اس خوف کی وجہ سے لائف کو انجوائے نہیں کرے گا. جعل اللہ فقرہ بین عینیہ وفرق علیہ شملہ. دوسری سزا دنیا میں اس کو یہ ملے گی کہ اس کی فکروں کو بکھیر دیں گے اللہ تعالیٰ. اتنے مسائل ہوں گے کہ میرا یہ صرف ایک پیسہ مسئلہ نہیں ہوگا، یار یہ کام بھی ہو جائے، یار یہ بھی ہو جائے، یار یہ بھی ہو جائے، یار فلاں سے تعلقات بھی ٹھیک ہو جائیں، یا لوگ میری مخالفت کرنے وہ بھی چھوڑ دیں، یار وہ فلانا. یعنی وہ اتنے انڈے بچے ہوں گے کہ سارے انڈوں سے چوزے نکلیں، اس کی یہ خواہش ہوگی. حالانکہ کبھی مرغی کے سارے انڈوں سے چوزے نکلتے ہیں؟ 2-4 تو خراب ہو جاتے ہیں نا. تو فرقہ یہ اور عجیب ٹینشن
سکون نہیں ہوگا. یہ بھی اس کی فکریں اللہ کیا کر دے گا, اس کے سامنے بکھیر دے گا. یہ بالکل ایسے ہے جیسے بہت ساری ٹینشنیں اگر ایک پوٹلے میں ہو نا, انسان کہتا ہے اٹھا کے پوٹلا پھینک دو, ختم, اور وہ پوٹلا کھل کے بکھر جائے. ایک ٹینشن وہ ہے, ایک ٹینشن وہ ہے, ایک ٹینشن وہ, اس کو کمبخت کو سمجھ میں ہی نہیں آئے گا ان ٹینشنوں سے میں جان چھڑانا شروع کون سی والی ٹینشن سے کروں, میں کون سی والی ٹینشن کو میں پہلے پھینکوں, پھر اتنی بکھری ہوئی ہوں گی اس میں ڈوبا ہوا ہوگا وہ. اور آگے آپ نے فرمایا وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ. یہ سارے کام دنیا کے لیے کر رہا تھا نا, وہ دو بکھیڑے پال لیے اس نے, دنیا کے لیے سب کچھ کر رہا تھا, اور اس کی دو سزائیں تو اللہ فوراً دے دے گا, فقر و فاقے کا خوف اور ٹینشنوں کو بکھیر دے گا. یہ دو ٹینشنیں تو چلو ہم کہتے یار دنیا مل جاتی تو چلو یہ ٹینشنیں بھی قبول ہیں. اللہ کہتے ہیں ملے گی اتنی جتنی مقدر ہے. نبی نے فرمایا ملے گی اتنی نہیں جتنی اس کی چاہت ہے, اتنی جتنی اللہ نے لکھی ہوئی ہے. اگر یہ زیادہ کی کوشش کرے گا تو ہو سکتا ہے دھیلا بھی نہ ملے, اور ہو سکتا ہے ڈبل مل جائے. تو یہ بھی اس کی چاہت پہ نہیں ہے, یہ کس کی چاہت پہ ہے, اللہ کی. تو یقینی پھر بھی نہیں ہے وہ, پھر میں چٹکلا سنا دوں نا, یقینی پھر بھی نہیں ہے. ایک آدمی کو بیوی اچھی نہیں لگتی تھی, بیچاری نے ہر طرح سے کوشش کر لی کہ میں اپنے میاں کو اچھی لگوں, اچھی پھر بھی نہیں لگ رہی اس کو. ایک دن وہ بڑی خوبصورت لپسٹک اور خوبصورت زیور اور خوبصورت ساڑی اور بڑا خوبصورت لباس, ہر چیز بڑی وی آئی پی پہن کے آ گئی. ابھی اب بیوی کی تعریف کر رہے ہیں, یار کیا خوبصورت چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں. کہہ رہی تھینک یو, آپ کا بہت شکریہ, کیا خوبصورت ساڑی. کہہ رہی وہ لڈو پھوٹ رہے ہیں کہ آج تو میرا میاں بڑا خوش ہے, بہت اچھا ماشاءاللہ ڈریس آپ نے, کیا خوبصورت لپسٹک. ایک چیز کی تعریف کر کہتے ہیں اچھی پھر بھی نہیں لگ رہی, اتنا کچھ اچھا پہنا ہوا ہے مگر تو پھر بھی اچھی نہیں لگ رہی. یہ مطلب ہے اس حدیث کا کہ اتنی ٹینشنیں اٹھانے کے بعد ہو سکتا ہے دنیا ملے پھر بھی نہیں, وہیں کا وہیں کھڑا رہے جہاں سے چلا تھا. اور اس کے مقابلے میں آپ نے فرمایا من کانت الآخرۃ ہمہ, جس نے اس دنیا کو پسے پش ڈال کے کہا میرا ہدف آخرت ہے. یہ دنیا اصل ہدف ہے ہی نہیں. ملے ٹھیک ہے, نہیں ملے ایسی کی تیسی, یہ ایسی کی تیسی یاد رکھ لیں. ملے ٹھیک ہے, بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ مل گیا ٹھیک ہے, نہیں تو گندے نالے پہ لے لیں گے, مل گیا ٹھیک ہے, نہیں تو ریڈی لگا لیں گے, مل گیا ٹھیک ہے, نہیں تو ویسے ہی بیٹھ جائیں گے, ٹھیک ہے نا. یہ جس کا یہ خوف, اور اصل کیا ہے آخرت, مجھ سے گناہ نہ ہو جائے کوئی, اگر ہو جائے تو جلدی سے توبہ کر کے اللہ کو مناؤں. آپ نے فرمایا جس نے آخرت کو ہدف بنا لیا, جنت تو بعد میں ملے گی, کچھ انعامات دنیا میں ملنا شروع ہو جائیں گے. پہلا انعام جعل اللہ شملہ جمع لہ من کانت الآخرۃ ہمہ جعل اللہ غناہ فی قلبی. اس کو فقر و فاقہ کا خوف تھا نا, فرمایا اس کے دل میں اللہ غنا, اس کے دل کو مالدار بنا دے گا. اس کو ایسا لگے گا یار جتنی میری ضرورت نہیں ہے اللہ نے رزق کی بالٹیاں میرے اوپر انڈیل دی ہیں. میری ضرورت صبح 2 روٹی کی ہے اور روٹی کے بجائے اللہ پراٹھے کھلا رہا ہے. عجیب بات ہے یا نہیں ہے؟ میری ضرورت تھی صرف چائے پراٹھا مل جائے اور اللہ مجھے انڈے بھی کھلا رہا ہے. نہیں یار یہ سمجھ میں تو رہنے دو, بس یہ آخری ہے. آپ لوگ بھی بہت تھک گئے ہوگے نا. میری ضرورت تھی کہ میں کسی طرح بس روٹی اور پانی مل جائے, نوالا حلق میں اتار لوں, کیونکہ مسافر خانہ ہے نا. ارے بس میں سفر کر رہے ہو, ٹرین میں سفر کر رہے ہو, شدید بھوک لگ رہی, آدمی کہتا ہے یار 2 نوالے کہیں اسٹیشن سے خرید کے لے آ, آگے پھپھو کا گھر آنے والا ہے پشاور میں, چاچو کا گھر آنے والا ہے, تو مزے ہی مزے بکرے رکھے ہوئے وہاں پہ. سفر کی ٹینشن تھوڑی لے گا, پھر کیوں لے گا ٹینشن. وہ لوگ کہتے ہیں یہ سیٹ سفر میں تجھے جو ہے نا ٹرین میں بڑی بہترین سیٹ ملی لیکن تیری نہیں ہے, یہ تجھے چھوڑنی پڑے گی. آدمی کا تو کیا مسئلہ ہے یار, میری ہو وسیم بھائی کی ہو, مجھے تو بیٹھنے سے مطلب ہے. تو کہتا ہے گھر میرا ذاتی ہو یا کرائے پر ہو, رہنے سے مطلب ہے. بنایا وسیم بھائی نے کروڑوں روپے کا, 20-25 ہزار کرایہ دے کے میں رہ رہا ہوں, لائف کو انجوائے میں کر رہا ہوں. بے وقوف وہ ہے جس نے بنایا. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ یار تمہارے پاس اپنی گاڑی نہیں, تم ٹیکسیوں میں جاتے ہو, کوئی بات نہیں یار, ٹیکسی خریدی اس نے, میں 500 روپے دے کے سفر میں کر رہا ہوں. تو میری ضرورت تو نہیں تھی. لوگوں تو پیدل سفر کیے ہیں اتنے لمبے لمبے. موسیٰ علیہ السلام تو مصر سے مدین پیدل گئے ہیں, اور ہم یہاں سے صدر پیدل نہیں جا سکتے. تو ہماری ضرورت تھوڑی ہے, لیکن اللہ نے اتنا احسان کیا, گرین بس بنا دی بھائی. امام مہدی کے آنے سے پہلے کراچی میں گرین بس چل پڑی. سبحان اللہ. جس کراچی میں گٹروں کے ڈھکن نہیں ہے اس پر اللہ نے اتنا انعام کیا, گرین بس چل رہی ہے. اور کچھ لوگ تو ہمارے ایسے ہیں 50 روپے دیکھ کر صبح سے لے کے رات تک ایئر کنڈیشن کے چکر میں بیٹھ گئے, وہ کہ گھر میں گرمی لگ رہی ہے تو 50 روپے دو اور اے سی میں لائف کو کیا کرو, انجوائے کرو. ایسے بھی لوگ ہیں, وہ سنا ہے پھر انہوں نے کوئی قانون چینج کیا. شروع میں ایسا آیا تھا کہ 50 روپے تو بیٹھے رہو, کوئی نہیں پوچھے گا. تو لوگ صبح فجر کے بعد جا کے بیٹھ گئے کھانا وانا لے کے,
رات کو اتر کے گھر آ گئے. انہوں نے کہا سارا دن آج ٹھنڈک میں ہم نے گزارا ہے. ٹھیک ہے نا. تو نبی نے فرمایا جعل اللہ غناہ فی قلبی, اللہ اس کے دل میں غنا. تبھی تو میں نے بعض غریبوں کو بڑی پرسکون لائف میں دیکھا ہے. ایک غریب کے 10-15 بچے تھے, میاں بیوی اور پھر ماں باپ بھی اسی کے ساتھ, اور وہ موسمبیاں بیچتا تھا ٹھیلے پہ. میں نے کہا یار کیسے اس موسمبی میں کھلا لیتے ہو سب کو؟ کہہ رہے یار اللہ کا دیا بڑا فضل ہے, صبح کھانا بھی پکتا ہے, آٹا بھی, دوپہر کا کھانا بھی, رات کا کھانا بھی, اسی میں کھاتے ہیں, رات کو سوتے ہیں, اللہ کا فضل ہے, کرایہ بھی نکل آتا ہے گھر کا. میں نے کہا یہ دیکھو ایک وہ فیکٹری والا ہے جو کہہ رہا ہے لاشعور میں کیا ہے, مجھے خوف ہے, خوف. کیوں؟ جب آخرت اصل بنا لی تو پھر انسان کو جتنا ملے گا اس سے وہ سمجھتا ہے مجھے میری مسافر کو اتنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اے اللہ تو مجھے میری ضرورت سے بہت زیادہ دے رہا ہے, مجھے ضرورت اتنے کی نہیں ہے, سمجھتے ہو. بلکہ اگر گاڑی نہیں بھی ہوگی کہے گا اللہ تو نے پاؤں سے معذور لوگ پیدا کیے ہیں اور میری دونوں ٹانگیں سلامت ہیں جو کانپ بھی نہیں رہی ہیں. بعض لوگوں کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں نا, تو میری دونوں ٹانگیں سلامت ہیں, یہ بڑی فضیلت کی بات ہے. تو ہر چیز پہ کیا رہے گا وہ خوش. ہم اب دیکھو یہ باتیں جب انسان کسی کی زندگی میں دیکھتا ہے نا پھر سمجھ میں آتی ہیں. اس لیے کہتے ہیں بزرگوں کی صحبت بہت ضروری ہے. ہم نے یہ چیزیں اپنے شیخ میں دیکھی ہیں. انتہائی غربت میں بھی کہتے تھے اللہ نے اتنے انعامات کیے ہیں کہ مجھے شرم آتی ہے, شرم آتی ہے کہ اللہ تیرے احسانات کا ہم کچھ بھی تو بدلہ نہیں دیا نا. حالانکہ کیا تھا, ہمارے شیخ کے پاس کوئی اپنی پراپرٹی نہیں, کرائے کے گھر پہ ساری زندگی گزاری, اور دل سے کہہ رہے ہوتے تھے اللہ. اور کبھی کوئی پریشانیاں ماضی کے بیان بھی کرتے نا تو وہ کہتے میں صرف آپ کو سبق دینے کے لیے بتا رہا ہوں, ورنہ وہ بیان کرتے مجھے شرم اتنی آ رہی ہے کہ اللہ کہے گا 2-4 پریشانیاں میں نے تجھے زندگی میں کیا دی اور تو لوگوں کے سامنے گاتا پھر رہے. شرم آتی تھی ان کو. ہمارے یہاں زندہ رہنے کا کتنا شوق ہے نا لوگوں کو, بڑی عمر بڑی عمر. حضرت کہتے جب میں 63 سال کا ہو گیا تو مجھے تو اب شرم آنے لگی, یار میں ابھی بھی میں زندہ ہوں, کتنے لوگ دنیا سے چلے گئے. اب ایسا نہ ہو کسی بوڑھے کو جا کے آپ کہیں کہ آپ کو شرم آنی چاہیے, یہ تو بڑی بدتمیزی کی بات ہوگی. بوڑھوں کے لیے دعا کریں اللہ ان کو اور زیادہ لمبی عمر دے, کیونکہ جب آپ 63 کے ہوگے آپ کو شرم ورم نہیں آئے گی, آپ کہوگے یار کس طرح بچ جاؤں میں. اور کوشش بھی کرو ان کو بچانے کی, کیونکہ بعض بیوقوف ہوتے ہیں. ہمارے ایک رشتے دار ہیں جا کے ہمارے نانا سے بول دیا کہ اتنی لمبی عمر سے اللہ نے پناہ مانگی ہے, وہ 99 سال کے ہو گئے تھے. تو ہم نے کہا بھائی کم بخت یہ ان کے سامنے کہنے کا تھوڑی ہے, اتنی لمبی عمر سے اللہ نے پناہ مانگی ہے. تو جعل اللہ غناہ فی قلبی, اللہ اس کی طبیعت میں کیا پیدا کر دے گا غنا. جب ملے گا لوگوں سے, لوگ کہیں گے اپنا گھر ابھی تک نہیں بنایا. کہہ رہے یار بنایا تو وسیم بھائی نے تھا, رہ کون رہا ہے, میں ایسا انجوائے کر رہا ہوں. نل کے توڑو, دیواروں کو نیلا پیلا کرو, کرایہ دار جو واٹ لگاتے ہیں, بچوں نے وائٹ بورڈ بنایا ہوتا ہے دیواروں کو, کیلیں ٹھوکو اس میں ایسی کی تھیسی کر کے, جب زیادہ غصہ آئے وہ نکال دے تو نکل کے دوسرا لے لو, کرائے پہ تو ہر جگہ گھر مل جاتے ہیں. تو وہ خوش رہے گا, خوش. اور آپ نے دوسرا انعام کیا بتایا, جعل اللہ غناہ فی قلبی وجمع لہ شملا, ساری ٹینشنیں اللہ جمع کر کے ایک پوٹلے میں بند کر دیں گے, اس کو بتا دیں گے تیری یہ 2-4 ٹینشنیں, اس سے زیادہ دنیا کے غم بھی اس کے 2-4 ہی ہوں گے, اس سے زیادہ نہیں ہوں گے. ایک کمارے کو غم ہوگا جو میرا بیان سنتا ہے میری شادی ہو جائے, بس ٹوٹل غم, ٹوٹل پوٹلے میں یہ 2-4 ہی غم ہیں اس کے. دنیا دار آدمی کے غم ایک تو بہت بڑا پوٹل ہے اور وہ بھی کیا ہے, بکھرا ہوا ہے, اور اس کے 2-4 اگر ہوں گی بھی تو وہ ایک پوٹلے میں جمع لہو, اللہ اس کو کیا کر دے گا, جمع. یار بس ابا بیمار ہیں اور کوئی خواہش نہیں ہے, ابا ٹھیک ہو جائیں. خواہشات کیا ہو جاتی ہیں, محدود, زیادہ لمبی چوڑی خواہشات ہیں ہی نہیں دنیا میں, مسافر خانہ ہے بھائی. وجمع لہ شملا, اور آپ نے فرمایا وآتتہ الدنیا وہی راغمہ, پہلے والے کی حالت کیا تھی, سب کچھ کر لیا, اچھی پھر بھی نہیں لگ رہی, وہی تھا نا, ملا پھر بھی نہیں. فرمایا اس کے پیچھے دنیا آئے گی, ناک رگڑتے ہوئے ذلیل ہو کے آئے گی, یہ دنیا کو لفٹ نہیں کرائے گا. اس حدیث کا مطلب سمجھنا ہے نا, اہل اللہ کی زندگیاں دیکھو, ہم نے دیکھی ہیں, ایسے رزق کے دروازے کھلتے تھے ان کو. ہمارے حضرت کے پاس جب نوٹوں کی گڈیاں آتی تھی نا, جب رزق کے دروازے کھلے, حضرت سے گنا نہیں جاتا تھا, کیونکہ حضرت کا ٹائم بڑا قیمتی تھا. گنتے تھے یار یہ کیا مسئلہ ہے یار, کئی دفعہ نا 2-3 نوٹ گن لیتے تھے, پھر کہتے تھے بس وہ دے دینا جتنے بھی ہیں. اور آپ کے پاس آئے, بیٹھ گیا, یوں کر کے نا 6 دفعہ تھوک لگا کے, یار یہ پھر لائٹ میں دیکھ رہے ہیں. ہمارے محلے میں ایک بندہ رہتا تھا, کوئی اس کو جانتا نہیں ہے, بہت پرانی بات ہے اس لیے غیبت نہیں آئی. وہ اتنا کنجوس دکاندار تھا, اس کا نام بنیا رکھا ہوا تھا لڑکوں نے. اس وقت چونی اٹھنی بھی چلتی تھی, چونی چارہ نے نا 1 روپے کا 1/4. ہمیں یاد ہے, ہم کوئی چیز خریدنے آتے نا چونی, تو وہ چارہ نے کو نا یوں کر کے دیکھ رہا ہوتا تھا, کس نقلی تو نہیں. ابے چارہ نے کہاں سے کوئی نقلی چھاپے گا یار, اتنا دیکھ رہا ہوتا تھا یوں کر کے نا اس کو. اس کا نام لڑکوں نے رکھ دیا تھا بنیا, ٹھیک ہے نا. تو ایسا دل میں ہوس, ایسی ہوس,
گن رہے ہیں بیٹھ بیٹھ کے بار بار. تو ہم نے دیکھا ہے تو نبی نے فرمایا آتا تو دنیا اس کے پاس آئے گی اور یہ